کہ اہل حدیث کے ہاں رات کے آخری پہر میں بھی تراویح پڑھنے کا یا قیام اللیل کا ایک شغف پایا جاتا ہے عرب ملکوں میں بھی، اور خصوصاً جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اکثر یہ بحثیں چھڑ رہی ہوتی ہیں کہ جی جنہوں نے آخری پہر اٹھ کے قیام اللیل کرنا ہے وہ ابھی تراویح یا قیام اللیل امام کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ پھر وہ رکعتیں بڑھ جائیں گی، اور پھر وطر چھوڑ دیں، صبح قیام اللیل کر لیں کیونکہ وطر کو آخری نماز بناؤ۔ یہ کہانیاں ہر دفعہ آپ کو پتہ ہے، میں نے تو سارے یعنی مسالک پھرے ہیں، مجھے کلچرلی پتہ ہے کہ کس کس مسلک کے اندر کون کون سی یعنی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے، جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ملا لو، وہ ساری کو طاق کر دے گی، وطر کر دے گی۔ وطر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، آڈ کو انگلش میں۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ بھی تو آڈ ہے نا، ایک ہے نا، تو اللہ کو وطر پسند ہے۔ تو 1 رکعت وہ سب کے سب کو وطر بنا دے گی، یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ 1 رکعت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آڈ بن جائے گی، کیونکہ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ عشاء سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنے مرضی پڑھیں، پہلے والی تو کوئی قید نہیں ہے۔ وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے، وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو طاق کرتا ہے، آڈ کر دیتا ہے، وطر کر دیتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو، اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1 پڑھ لو، لیکن اس میں الفاظ ہے کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی بالکل آخری پیر میں، تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا ہوا تو وطر تو اینڈ پہ پڑھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ، یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی طاق ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ۔ یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا، یہی صحیح مطلب ہے۔ پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں کرتی، اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے نا، اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ ایک دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو، اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے، یعنی وہ رات میں 3 وطر پڑھتے، ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے، دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناؤں۔ عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے چاہیے، یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا، اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹنگ نہیں تھا، ان کا ذاتی فارم تھا، کیونکہ مسند ابن الجعد، آپ کو پتہ نا ابن الجعد ایک محدث ہے، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند ہے، اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی، تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں، پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا، وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا ہے، اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناؤ، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اوور آل رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے، لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا، میرا ذاتی ہے، تو سر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 دفعہ وطر ادا نہیں کیے جا سکتے، تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے ان میں یہ حدیث نہ ہو، وطر ایک ہی دفعہ رات کو پڑھنا ہے، اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے اندر۔ امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے ہیں، اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کیے ہیں، سر کمال، امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وطر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وطر بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وطر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وطر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وطر ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وطر پڑھ کے سویا تھا، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6، اور 3 وطر کتنے ہو گئے 9، اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11، تو وطر تو نہیں ٹوٹا، وطر ہی رہا، 2 اور پڑھ لے 13، جتنی مرضی پڑھتا جائے وطر ٹوٹے گا نہیں۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وطر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا. انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا. پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وطر کی نماز کیسی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، جس میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد اس میں 8ویں رکعت میں درود شریف دعاؤں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 9ویں میں بیٹھ کے درود شریف دعاؤں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں وطر کی، اور جس میں آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھتے تھے اور 7ویں رکعت میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. تو جو امام ترمذی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں حدیثیں ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے بھی، کہ نبی علیہ السلام وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اچھا، یہ ترمذی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی. یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھ سکتے، جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو، ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا، اور امام ترمذی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد میں پوری ہے سیدنا طلق ابن علی سے، یہ مشہور صحابی ہیں. حدیث اس طرح کے طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے، انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی، رمضان کا قیام کروایا، اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وطر بھی ہمیں پڑھائے. اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں. وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں قرات، یعنی ان کی ہم ابتدا میں نماز تراویح یا قیام اللیل کریں گے. تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں کو. اور جب وطر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مصلی چھوڑ کے کہا کہ اپنا امام کھڑا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، تو میں تو وطر پڑھ چکا ہوں. ٹھیک ہے، اس حدیث سے بے شمار مسائل نکلتے ہیں. نمبر 1، طلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وطر پڑھ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مزید نفل پڑھے اس کا وطر نہیں ٹوٹے گا. نمبر 2، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، تو میں چونکہ ایک دفعہ وطر پڑھ چکا ہوں، اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آڈ بناؤں، یہ کام نہیں ہوگا. اور نمبر 3، قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھنی ہے، تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ طلق ابن علی نے 11 رکعتیں پڑھائی تھی ادھر، تو 8 پھر آگے پیچھے پڑھائیں گے، کتنی ہوگی؟ 19-20 نیڑے پہنچ ہی گئے نا. تو یہ تراویح کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے. اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام سے 11، ہم کہتے ہیں عمومی عمل 11 ہی ہے، لیکن اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں. اسی لیے آپ کو یعنی تابعین میں 40 رکعت تک، امام مالک تو 40 رکعت کے قائل ہیں، تبع تابعین ہیں، اور وہ قائل ہیں عطا بن ابن ابی رباح سے، وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو 40 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے کہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں، والے حدیث کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ 11 رکعت پڑھیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیں. تو یہاں تو طلق ابن علی نے دونوں جگہ جماعت کروائی ہے اور پیچھے نہیں پڑھی، خود پڑھائی ہے. تو یہ حدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا. اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں، وہ کہتے ہیں 20 ہی ہیں، تو 20 پہلے پڑھا کے آیا تھا، 20 اور پڑھا دی، 40 ہو گئی، تو تھوڑا بھی موقف غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم نے وہابیوں کا دفاع کرنا ہے، نہ بابوں کے ماننے والے بابیوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے علمی کتابی بات کرنی ہے. تو طلق ابن علی نے کلیئر کر دیا، اس حدیث کا فہم بھی بتا دیا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے. تو اس حدیث کی یعنی پوری ڈیٹیل ابو داؤد کے بعد بالکل کھل کے سامنے آ گیا. اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ان وطروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے، اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز. انہوں نے فام بھی لکھ دیا، وہ کہتے ہیں سلف کا فام، تو انہوں نے فام ثابت کیا. جواز کیا، سنت، انہی حدیث کو انہوں نے دلیل بنایا. اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے. دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے. مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے.
لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے. رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے. یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سونے سے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام یعنی نوافل پڑھ کے تہجد کے لیٹتے، میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنتی، پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے. تو میں کہتی یا رسول اللہ وضو؟ تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں. تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے. ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. تو چونکہ آپ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے، بیٹھ کے آدھا ہے، تو لہٰذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے. ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نوافل کو، ظاہر پورا ثواب کمانا چاہیے. یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت سن لیں. سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے. خصوصاً سفر کے کانٹیکس میں آتا ہے. سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے. رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے. جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو. اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی ہے. میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے. اسی لیے سر ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یار مفت میں آپ ثواب لیں نا. اور یہ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے. ویسے تو آپ صحیح مسلم میں ہی آتا ہے کہ آپ سورج کے بلند ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. کسی دن آپ نے کہیں جانا تھا، آپ جلدی آ گئے، آپ گھر میں آئے، پھر گھر سے تشریف لے گئے، اور جاتے وقت آپ نے سیدہ جویریہ اپنی بیوی کو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور کافی سورج بلند ہوا، خوب روشن دن ہو گیا. آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ بیوی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے جہاں صبح کی بیٹھی ہوئی ہے. کئی گھنٹے، کم از کم 2-3 گھنٹے. خوب بلند ہونے کا تو مطلب یہی ہے. آپ فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو یا رسول اللہ، اذکار کر رہی ہو؟ جی یا رسول اللہ. آپ فرمایا کہ میں نے یہ ابھی آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات میں نے 3 دفعہ پڑھے. تو اب کوئی کہ جی وہ صبح سے بیٹھا ہوا 3 گھنٹے کی ایفرٹ اور یہ 3 منٹ کی بھی ایفرٹ نہیں ہے، 30 سیکنڈ کی ایفرٹ. تو بھائی دین میں آسانی ہے نا. ہمارے جیسے لوگ جن کو علماء کی محبت سے ہمیشہ خطرہ ہی لاحق رہتا ہے، ہم تو مسجد میں فجر سے اشراق تک اعتکاف نہیں کر سکتے نا. تو ہمارے لیے پھر آسانی ہے کہ ہم اسی طریقے سے گزارا کر لیں، ایکویلنٹ ثواب مل جائے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھ لے وہ گویا ایسا ہے کہ ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والا ہے. تو سال کے کتنے رکھنے پڑیں گے؟ 36. لیکن صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں، 5 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں، بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں، کہ جو شخص رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے، یعنی ہر سال رکھتا رہے پوری زندگی کے روزے. یہ 6 روزے ان 36 روزوں سے بھاری، یہ آسانی سے رکھے گئے. اور اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے شوال یکم شوال کے فوراً بعد شروع کرنے ہیں. بعض کہتے ہیں ایک فوراً رکھ لیں باقی بعد میں. نہیں، شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت چاہے آپ ان کو اکٹھا رکھ لیں. اکٹھا رکھنے میں آسانی رہتی ہے، رمضان کی روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے تو فوراً بندہ رکھ لیتا ہے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ فوراً رکھ لیے جائیں. ویسے اسکیٹرڈ فارم میں بھی رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، فوراً بعد شروع کر دیں. بعض کہتے ہیں فوراً بعد ایک رکھ لیں باقی بعد میں. ایسی کوئی قید نہیں، شوال کے پورے مہینے میں آپ کو آسانی. تو یہ آسانیاں دین میں رکھی گئی ہیں. تو وہاں پہ بھی آسانی ہے کہ رات کے آخری پہر اٹھنے کا ثواب ملے گا. اور مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد جو 2 نوافل پڑھا کرتے تھے اس میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون. یہ صورتیں بھی یاد کریں. ویسے تو ان صورتوں کے بغیر بھی آپ کو ثواب مل جائے گا کوئی اور صورتیں پڑھ کے، لیکن آپ سنت کو مکمل فالو کریں. اور دین میں کتنی آسانی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز بعض اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات آدھی رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے، بعض اوقات رات کے آخری پہر میں. تینوں طریقے سے سنت ہے. کتنی آسانی دین کے اندر. آپ چاہے ساتھ ہی پڑھ لیں رات کے یعنی بیچ میں یا اینڈ میں.
اور جس کو خدشہ ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتا وہ رات کو پڑھے. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی. نمبر 1 رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. نمبر 2 اشراق کی نماز پڑھنا. اور نمبر 3 مہینے میں 3 روزے. تو یہ انہوں نے اپنی روٹین میں 3 کام رکھے ہوئے تھے. تو وہ تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیتے تھے. تو آپ وتر شروع میں پڑھ سکتے ہیں, بیچ میں بھی, اینڈ میں بھی. اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر, سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. ایک تابعی آتا ہے سیدہ عائشہ کے پاس سلام اللہ علیہا اور کہتا ہے کہ اماں جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام جو غسل جنابت ہے, جنوبی ہونے کے بعد جو غسل ہے, یہ رات کے ابتدائی حصے میں کرتے تھے یا آخری پیر میں اٹھ کے؟ ان کا بیٹا کبھی رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے اور کبھی آخری پیر میں بھی اٹھ کے, یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, بس نماز قضا نہ ہو. تو اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے, چاہے تو اسی کو غسل کر لو چاہے فجر سے جسٹ پہلے کر لو. پھر اس نے کہا اماں جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے یا آخری پیر میں؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی نبی علیہ السلام عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخری پیر میں اٹھ کے. تو اس نے کہا اللہ اکبر, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. پھر اس نے کہا اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی جو یعنی رات کی نماز ہے اس میں آپ قرات بلند آواز سے کرتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ تو ان کا بیٹا کبھی بلند آواز سے بھی کر لیتے تھے کبھی آہستہ آواز سے بھی. پھر اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ, تکبیر بلند کی, اللہ سب سے بڑا ہے, تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی کہ آپ قیام اللیل میں بلند آواز سے بھی قرات کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی. یعنی دونوں طریقے یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. لہٰذا ہم تو بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سنت کے اوپر عمل کیا کریں اور اپنی روٹین میں اسے شامل کریں. اور میں نے تو اس میں بہت بڑا ایک ٹروتھ بھی ریویل کیا ہے, عرض کر دیتے ہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے قضاء عمری کا طریقہ, اس میں نے بتایا تھا کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب انسان کے فرائض میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کی نفلی اور سنت نمازیں جو ہے نا ان کو فرضوں کی جگہ تول لو اور چھٹکارا کر دو. یہ اس لیے ہم سنت موقدہ کے اوپر, موقدہ کا مطلب کیا ہے, تاکید کی گئی. ویسے ہی نماز کا حصہ نہیں ہے, یہ الگ سے ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. اور بخاری مسلم میں پھر اس کی تفصیل بھی آئی ہے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, 2 فجر سے پہلے, اور جو سنت موقدہ ہے. تو یہ 12 رکعتیں تو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں. اور 3 وتر وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں, یعنی حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم, صحیح بخاری میں, وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو 3 رکعت وتر کے اوپر پایا ہے. ٹھیک ہے, البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں ہے, لیکن صحابہ کو میں نے 3 وتر پہ پایا ہے. اس لیے میں نے تو اللہ کے فضل سے جس طرح میں یعنی فجر کے 2 فرض پڑھتا ہوں نا, میں وتر عشاء کے ہمیشہ کم از کم 3 ہی پڑھتا ہوں. میں نہیں ایک والا کام کرتا, کیونکہ صحابہ کا عمومی عمل ہے. جواز موجود ہے لیکن 3 وتر عمومی عمل ہے, پسندیدہ بھی ہے. ویسے بھی جب آپ کو اہل حدیث بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں اما عائشہ کی روایت ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان نبی اسلام کتنی پڑھتے تھے؟ 11 رکعت. تو اس میں کہتے ہیں 8 قیام اللیل اور 3 وتر. تو اس کا مطلب رمضان ہو یا غیر رمضان وتر 3 ہی پڑھتے تھے. اور وہ جو 2 جمع 2 جمع 2 جمع 1 ہے نا, وہ بھی 3 ہے, چھڑا ایک وتر نہیں ہے. وہ ہے کہ نبی الاسلام کیسے 3 وتر پڑھتے تھے, 2 رکھتے اور 1 ملا لیا تو 3 وتر ہو گئے. 5 پڑھنی ہے تو 2 جمع 2 1 ملا لیا. صرف اکیلا نہیں پڑھتے تھے, اگرچہ اس کا جواز موجود ہے لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے. باقی نماز وتر والا مسئلہ 130 دیکھ لیں, میں نے سارے مسائل وتر کے, تو اب میں اس پہ بول نہیں, یعنی ایک ٹائم زیادہ لگ جائے گا. تو میں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ 12 رکھتے ہیں سنت موقدہ اور 3 وتر کتنے ہو گئے؟ 15. اور 2 نفل وتر کے بعد 17. تو دن رات میں فرض کی بھی 17 ہی رکھتے ہیں جو آپ پہ فرض ہیں. 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, سنی شیعہ سب کا اجماع ہے اس کے اوپر. تو اگر آپ یہ 17 رکھتے روزانہ پڑھتے رہے تو آٹومیٹکلی ایک دن کی قضاء عمری آپ پڑھ رہے ہیں. جو قضاء عمری جنہوں نے بنائی ہوئی ہے نا, ویسے تو توبہ کر لیں اور جو پرانی ہے وہ توبہ سے معاف ہے, باقی ساتھ ساتھ تو ظاہر قضا کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے, جب اسے یاد آئے اسی وقت نماز کو قضا کر لے, یعنی پڑھ لے وہ نماز. توبہ کے بعد جو نمازیں قضا ہوں وہ آپ نے ساتھ ساتھ پوری کرنی ہے. جو پرانی وہ کہتے ہیں 30 سال کی قضاء عمری, وہ تو پھر آپ لگے رہیں گے. تو یہ آٹومیٹکلی قضاء عمری ہو رہی ہے. اور ابو داؤد کی میں نے حدیث بتائی کہ قیام الدین یہ نوافل آپ کے سنت نمازیں, سنت تو فقہ کی ٹرم ہے, حدیث میں تو 2 ہی ٹرم آئی ہیں, فرض نماز اور نفلی نماز. نفل ان کہتے ہیں اضافی نماز کو, فرض وہ ہیں جو 17 ہیں, اور نفلی نماز سنت موقدہ بھی نوافل ہیں, غیر موقدہ بھی نوافل ہیں, وتر بھی نوافل ہیں. مولا علی کا قول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر کہ نماز وتر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر اسے مت چھوڑو. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی کبھی وتر نہیں چھوڑے. وتر کی نماز آپ سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے, یعنی تاکیدی سنت ہے. تو یہ آٹومیٹکلی قضاء عمری بھی بنتی جائے گی اور آپ ان نوافل کا ثواب بھی کماتے جائیں گے. آپ کو قیام اللیل کا ثواب بھی ملے گا,
پورا سال پڑھیں اور اس کو روٹین میں رکھیں. جب نبی علیہ السلام خود پڑھ رہے ہیں وطر کے بعد 2 نوافل, لہٰذا اس حدیث کا فہم نبی علیہ السلام ہی خود بیان کر رہے ہیں کہ وطر کے بعد 2 رکعتیں ایڈ کرنے سے وطر نہیں ٹوٹتا. لہٰذا اپنی نماز, رات کی نماز, آخری نماز کو وطر بناؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنا چاہیے, مراد یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ نماز وطر ہی رہنی چاہیے. تو وہ 2 ایڈ کرنے سے وطر ہی رہتا ہے. تو یہ پورا فارم میں نے انہی سوالے سے کلیئر کر دیا. اہل حدیث میں چونکہ 2 موقف پائے جاتے ہیں, ایک موقف وہ ہے جو میں نے بیان کیا, لیکن اہل حدیث تو صرف بیان کر رہے ہوتے ہیں, میں نے اس کے دلائل بھی سارے سامنے رکھ دیے. دوسرا وہ ہے وہ جو ریجڈلی عبداللہ بن عمر والے مسئلے کو فالو کرتے ہیں, وہ اجتہادی غلطی پہ, اور یہ والا موقف جو ہے کتاب و سنت کے ساتھ سپورٹیو ہے. باقی امت بھی اس موقف کو صحیح تسلیم کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا.